أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قال يا زهير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق الله العلي العظيم. صلی اللہ محمد وآلہ. مختل میں کھڑی کہتی شبیر کی جائی ہے. مختل میں کھڑی کہتی شبیر کی جائی ہے. لاش پا تیرے بابا قسمت مجھے لائی ہے. مقتل میں کھڑی کہتی شبیر کی جائی ہے. ماٹی کے اوپر گردن کیوں تم نے جھکائی ہے. تسلیم کو سر ننگے یہ لاڈلی مختل میں کھڑی کہتی شبیر کی جائی ہے. میں بھولی نہیں تم کو تم بھول گئے مجھ کو. میں دیکھتی ہوں تم کو تم بھی تو ذرا دیکھو. اے داد رس عالم ظالم سے ذرا پوچھو کانوں سے میرے نزدیک کیوں خون کی بہائی ہے. مختل میں کھڑی کہتی شبیر کی جائی ہے. لاش پا تیرے بابا قسمت مجھے لائی ہے.
مجھے لائی ہے، بیٹی کو کوئی بابا یوں بھول بھی جاتا ہے، ننھے سے کلیجے کو یوں کوئی دکھاتا ہے، ماتم زدہ دکھیا کو یوں کوئی ستاتا ہے، جو تم نے مجھے ایذا فرقت کی دکھائی ہے، مقتل میں کھڑی کہتی شبیر کی جائی ہے، لاش پا تیرے بابا قسمت مجھے لائی ہے۔ جزاک اللہ سبحان محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتح۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا مولا الكونين، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، وللبیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدد امام مظلوم کربلا، سوگواران اسیران کربلا، آج کی یہ مجلس سید الشہداء اور شہداء کربلا کے شہادت کے 10ویں کے سلسلے سے مناسبت رکھتی ہے۔ ہم نے عشر اولیٰ کو اسی سورہ مبارکہ والعصر کے ذیل میں بعنوان عقیدہ اور عمل گفتگو کی تھی، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری باتیں عقیدے اور عمل کے سلسلے سے ہم نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، وہ بھی دلیلوں کے ذریعے سے، تاکہ ہمارا عقیدہ بھی مستحکم رہے اور ہمارا عمل بھی مضبوط رہے۔ اسی لیے میں نے
آج کی جو گفتگو شروع کی ہے اسی سورہ مبارکہ والعصر کے ذیل میں، اور موضوع کا عنوان بھی وہی عقیدہ اور عمل ہے، لیکن تھوڑا سا ایک لفظ بدلا ہوا ہے۔ عقیدہ صرف اور صرف جاننے کا نام نہیں ہے، عقیدہ جان لینے کے بعد ماننے کا نام ہے۔ صرف اور صرف جان لینے کا نام عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اگر عقیدہ جان لیا گیا ہے، معلومات ہو گئی ہے، دلیلیں قائم ہو چکی ہیں، تو صرف اور صرف وہیں پر انسان اکتفا نہ کر لے، اپنے آپ کو وہیں پر نہ روک لے۔ اگر عقل و شعور اس دلیلوں کو ماننے کے لیے تیار ہے تو پھر ان عقائد کو تسلیم کر لینا ہے۔ صرف اور صرف عقیدہ جاننے کا نام نہیں ہے، عقیدہ جاننے کے ساتھ ساتھ ماننے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ گفتگو اس لیے میں نے کی ہے کہ کائنات میں آل محمد سے زیادہ کردار کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، معجزات کے اعتبار سے، مناقبوں کے اعتبار سے، لوگوں کی مشکل کشائی کے اعتبار سے، کرم کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، علم و حلم کے اعتبار سے، شجاعت اور بہادری کے اعتبار سے، اولین سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کوئی بھی ان کے برابر کسی بھی کمال میں نظر نہیں آتا، کوئی بھی۔ بلکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہم اس کمال کو کمال تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں جو آل محمد کے دروازے پہ نہ ہو۔ ہماری نگاہ میں کمال وہی کمال ہے، فضیلت وہی فضیلت ہے جو آل محمد کے دروازے پر آ چکی ہو، اور وہ کمال آل محمد کے اندر پایا جاتا ہو۔ توجہ چاروں عزیزان کرام، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ بتایا کہ سارے کے سارے اوصاف، سارے کی ساری فضیلتیں، سارے کے ساری کمالات آل محمد میں پائے جاتے ہیں۔ تو صرف پائے تو جاتے نہیں ہیں، کمال یہ ہے کہ آل محمد کو صرف ہم ہی نہیں جانتے، دوسرے بھی جانتے ہیں، لیکن دوسروں میں اور ہمیں فرق یہ ہے وہ صرف جان کر کے رک گئے ہیں، اور ہم نے جب سے آل محمد کو سمجھا ہے مان بھی لیا ہے۔ غور فرما عزیزان، دیکھیے یہ میری خطابت نہیں، میں پوری محنت کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتوں کو پیش کروں دلیل کے ساتھ، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے، ماننا ضروری ہے، پہچاننا ضروری ہے، ان عقیدوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں، میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، اس بات کو آپ محسوس کریے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو بتا دے کہ جو انسان ہے وہ حسین کو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ انسان، شیعہ کی بات نہیں کی میں نے، سنی کی بات نہیں کی میں نے، ہندو کی بات نہیں کی میں نے، کسی قوم، کسی فرقہ، کسی مذہب کی بات نہیں کی۔ اگر انسان ہے تو پوری کائنات حسین کو جانتی ہے۔ اگر نہ جانتی ہوتی تو عزیزان گرامی صرف شیعہ رائٹرز نہیں، شیعہ علماء نہیں، نہ جانے کتنے اہل ہنود، نہ جانے کتنے کرسچن، نہ جانے کتنے عیسائی، نہ جانے کتنے دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والے جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے بھی امام حسین کی شان میں قصیدہ بھی لکھا ہے، انہوں نے امام حسین کی شان میں مرثیہ بھی لکھا ہے، انہوں نے امام حسین کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، انہوں نے امام حسین اسلام کے اوپر اپنے مضامین بھی لکھے جو کتابوں میں چھپے ہیں باقاعدہ طور پر۔ کسی نے یہ لکھا کہ حسین انسانیت کی آواز، کسی نے لکھا حسین شہید مظلومیہ، کسی نے لکھا کہ امام حسین اسلام نے انسانیت کے لیے جان دے دی۔ تو بھائی مانتے تو سب تھے، جانتے تو سب تھے، مانا کتنوں نے؟ اگر تمہاری نگاہ میں حسین اتنے ہی اچھے ہیں تو در حسین پر کیوں نہیں آ جاتے؟ اور فرمانا یہ جو گروپ ہے، یہ جو گروہ ہے، یہ صرف اور صرف جاننے والا، دیکھتے ہیں عقیدہ میں نے کیا عرض کیا ہے، جاننے کا نام نہیں ہے، عقیدہ ماننے کا نام ہے دلیلوں کے ذریعے سے۔ امام حسین کو تو تقریباً ہر فرقہ مانتا ہے، ہر گروہ مانتا ہے، ہر قوم مانتی ہے، شرط انسان ہونا۔ مولا امیر المومنین کو صرف ہم ہی نہیں مانتے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مانتے ہیں۔
میں آپ کو ایک مشہور و معروف نام بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علی کو کون مانتا ہے، کتنا مانتا ہے۔ ایک بہت بڑا عیسائی رائٹر گزرا ہے جارج جرداخ، اس نے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز ہے علی۔ بھائی غور کریے گا، کتاب کا نام اتفاق یہ ہے کہ وہ کتاب انگریزی میں بھی چھپی ہوئی ہے، ٹرانسلیٹ ہوا ہے، صوت العدالت الانسانیہ۔ جارج جرداخ ایک کرسچن رائٹر ہے، اس نے کیا لکھا؟ عدالت انسانی کی ایک آواز جسے علی کہا جاتا ہے، اور پورا اس نے امیر المومنین کے فضائل لکھے ہیں، کمالات لکھے ہیں۔ عزیزان گرامی، کمال یہ ہے کہ جان رہا تھا تبھی تو لکھا، علم تھا تبھی تو قلم چلایا، اور کمال یہ ہے کہ اس کتاب کو صرف کرسچن ہی نہیں پڑھتے، اس کتاب سے ہم لوگ بھی فائدہ اٹھاتے۔ توجہ چاروں عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، کتاب لکھا، کتاب چھپی بھی ہے، کتاب منظر عام پر بھی، کتاب موجود بھی ہے، آج بھی اویلیبل ہے، آپ جا کر کے دیکھیں کتنی مارکہ آرہ کتاب لکھا ہے صوت العدالت الانسانیہ، کتنے فضائل امیر المومنین کے دریا بہائے ہیں، کیا فکروں کو استعمال کیا ہے، کیا کیا دلیلوں کو قائم کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب کتاب اس نے لکھا ہے تو اس نے ایک جملہ لکھا ہے، قسم خدا کی اس بات کو آپ محسوس کریے گا کہ علی کو اور اہل بیت تو جانتے ہیں، ہر فرقے والے ہیں، ہر مذہب والے ہیں، ماننے کا مسئلہ ہے عقیدے کا۔ عزیزان گرامی، اس نے ایک جملہ لکھا ہے صوت العدالت الانسانیہ، جب لکھی ہے کتاب اس نے عربی میں، تو اس نے ایک جملہ لکھا ہے کہ میں نے علی کی سیرت کو پڑھا، علی کی سوانح عمری کا جائزہ لیا، اور پڑھنے کے بعد، جائزہ لینے کے بعد، اگر میں یہ لکھوں کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے تو اس کی دلیل ہمارا عقیدہ نہیں دیتا۔ بھائی نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر میں یہ لکھ دوں کہ عیسیٰ سے افضل ہے علی تو اس کی اجازت ہمارا عقیدہ نہیں دیتا، اور اگر نہ لکھوں تو اس کی اجازت ہمارا ضمیر نہیں دیتا۔ غور فرما رہے آپ؟ ہمارا وجدان نہیں دیتا، ہماری ضمیر نہیں دیتا، ہماری فکر نہیں دیتی۔ کیوں بھائی؟ جب تسلیم کر رہے تھے تو مان لو نا، مان رہے ہو کہ علی با کمال شخصیت کا نام ہے تو مان لو، صرف لکھ کیوں رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ صرف جاننے کا نام نہیں ہے، عقیدہ ماننے کا نام ہے۔ غور کریے گا عزیزان گرامی، اگر یہ بات اتنی آپ کے ذہن میں آ گئی ہے کہ عقیدہ جاننے کا صرف نام نہیں ہے، عقیدہ ماننے کا نام ہے، تو اب آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیجئے، تاریخ اسلام کا جائزہ لیجئے۔ میں کہاں لانا چاہ رہا ہوں اس بات کو انشاءاللہ محسوس کریے، کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ جانتا سب تھے، تاریخ اسلام اب بتا رہا ہوں، جانتے سب تھے، کمال یہ کہ اہل بیت کو مانا کس نے؟ فضائل پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، عقیدہ جاننے کا نام نہیں، صرف ماننے کا نام ہے۔ کمال یہ کہ تاریخ اسلام میں جاننے والے کتنے، ماننے والے کتنے؟ چھوٹے چھوٹوں کی میں کیا بات کروں، بڑوں ہی کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر بڑوں کی بات کر لیں تو چھوٹے تو خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ پیغمبر کی شہادت ہو گئی، پیغمبر کی شہادت ہو گئی، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ دوسرے زینے پر، منبر مسجد نبوی کے دوسرے زینے پر ایک شخص بیٹھا ہے۔ مسجد نبوی، مدینہ منورہ، پہلا زینہ نہیں، عرش منبر نہیں، عرش منبر جو تھا وہ رسول اللہ کی جگہ، پہلا جو حصہ تھا دوسرے زینے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تاریخ یہ بتا رہی کہ ادھر سے امام حسین کا گزر ہو گیا، جیسے ہی دیکھا کہ مسجد کے دوسرے زینے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، بڑھتے ہوئے امام حسین کے قدم رک گئے، اور جیسے ہی مولا حسین کے قدم رکے ہیں تو تاریخ یہ بتا رہی کہ مولا نے اس کو مخاطب کر کے جملہ کہا، اتر جاؤ میرے والد کے منبر سے۔ بھائی تاریخ میں سوال یاد رکھیے کہ سوال میں نے کیا قائم کیا ہے، اتر جاؤ میرے والد کے منبر سے۔ ظاہر سی بات ان کا غصہ بہت مشہور تھا، جس کے تازیانے سے بہن اور بہنوئی نہ بچے۔ تاریخ یہ بتا رہی کہ وہ منبر سے اترے، لیکن وہ جتنے ان کے گروپ والے تھے، جتنے ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ چلو موقع اچھا ہے، اس وقت جی حضوری کر لیں گے،
ان سے پہلے ہم کچھ بات پیش کر دیتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی اس جملے کے مقابلے میں کوئی جملہ قائم کیا جائے. اتنی بڑی بات امام حسین نے کہہ دی اتر جاؤ میرے والد کے منبر سے, تو یہ موقع وہ ملے گا کہ کوئی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. چاہا کہ لوگوں نے کہ امام حسین کے خلاف اقدام کرے, جو دوسرے زینے پر بیٹھا تھا وہ اتر کے فوراً آیا اور سب کو خاموش کرنے کے بعد مولا حسین کے پاس آنے تو اس نے ایک جملہ کہا, فرزند رسول بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ آپ کے ہی والد کا منبر ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کے ہی والد کا منبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے والا جان رہا ہے, بیٹھنے والا جان رہا ہے کہ یہ جگہ علی کی جگہ ہے, یہ حق علی کا حق ہے, یا مجھے نہیں بیٹھنا ہے. بھائی جب جان رہے ہو کہ یہ حق علی ہے تو مان کر کے علی کو دے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. غور فرما رضی اللہ عنہ, اگر جان رہے ہو کہ علی کا منبر ہے, یہ علی کا حق ہے, یا مجھے نہیں بیٹھنا ہے, یہ حق امیر المومنین ہے, تو پھر جاننے کے بعد مان لو نا, تسلیم کر لو, جگہ کو چھوڑ دو. یہ نہ ماننا خود اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اور فرما عزیزان گرامی, دوسری دلیل سنیں آپ. اہل بیت کو جانتے سب تھے, میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ اہل بیت کو کوئی جانتا نہیں ہے. ماننے کا مین مسئلہ ہے. مولا امام حسین ہے, مسجد نبوی میں آ رہے ہیں, ابا کے دامن میں پیر الجھا. ٹھیک ہے, جاننا اور ماننا بتا رہا ہوں صرف. عقیدہ ماننے کا نام ہے, جان کر کے اس اسٹیشن پہ رک جانے کا نام نہیں ہے, اس منزل پہ رک جانے کا نام نہیں ہے. اس لیے کہ امام حسین کو اور یہ اہل بیت کے اوپر شیعوں نے نہیں, مسلمانوں نے نہیں, تقریباً ہر مذہب والوں نے قلم بھی لکھا چلایا ہے, گفتگو بھی کی ہے, آرٹیکلز بھی لکھے ہیں, مرثیہ بھی لکھا ہے, مجلسیں بھی لکھی ہیں. بہت سارے لوگ مجلسیں کرتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب جانتے ہیں, کیوں جانتے ہیں, کیسے جانتے ہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ماننے کا مسئلہ میں نے عقیدہ ماننے کا نام. مسجد نبوی ہے, پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں, مولا امام حسین علیہ السلام کا پیر ابا میں الجھا. ان قریب تک یہ مولا گرتے, امام گرتا نہیں ہے, یہ تو گرنوں کو سنبھالنے کے لیے آتا ہے. اور یہ پیر بھی الجھا میری مجبوری ہے, چونکہ اردو میں کوئی لفظ مجھے نہیں ملا, ورنہ یہ چیز بھی میرے لیے شایان شان نہیں کہ میں امام حسین کے لیے یہ لفظ استعمال کروں. میری مجبوری ہے, مولا حسین مجھے معاف فرمائے. اس لیے کہ الجھنے کا مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ علم نہ ہو. غور فرمائیں, یہ تو الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے آئے ہیں, یہ تو الجھے ہوئے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ تو گرتے کو سنبھالنے کے لیے آئے ہیں, یہ تو لوگوں کو نجات دلانے کے لیے آئے ہیں. تو وہاں پہ قدم کو الجھنے کا مسئلہ نہیں ہے. مجبوری ہے کہ میرے پاس اردو میں کوئی لفظ اس وقت نہیں مل رہا ہے, اور نہ اتنا وقت ہے کہ رک کر کے سوچوں. جیسے ہی مولا کی اس کیفیت کو پیغمبر نے دیکھا, پیغمبر منبر پہ تھے, یہ بتا رہے ہو جانتے سب تھے. پھر آؤں گا پھر ماننے والا مسئلہ. مولا کے اس قدم کی مطلب پوزیشن کو دیکھ کر کے رسول اللہ منبر سے اترے, اور اترنے کے بعد فوراً ہی بڑھ کر کے حسین کو گودی میں لیا. خطبہ منقطع, خطبے کا سلسلہ ٹوٹ گیا. اب حسین کو گودی میں لے کر کے پیغمبر فرما ھذا حسین فعرفوہ, یہ میرا حسین ہے, پہچانو. اور اس کے بعد یہی تک مسئلہ نہیں رکھے جملہ کا, پہچانو ہی نہیں, اس سے محبت کرو, اور جب وقت پڑ جائے تو اس کی نصرت بھی کرو. تو یہ بتائیے مدینے والوں نے حسین کو پہچانا یا نہیں پہچانا, پہچانا یا نہیں پہچانا. جانتے سب تھے مدینے کی گلیوں میں پیغمبر کے ساتھ ہیں, پہچانوا پیغمبر ہے, ظاہر سی بات ہے وہ پہچانوا رہا ہے جس کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے. جان سب رہا ہے, پیغمبر پہچانوا کر کے حجت تمام کر رہے ہیں. مباہلہ آیا, دیکھیں متوجہ رہے گا میں کہاں تک لانا چاہ رہا ہوں. مباہلہ آیا, مباہلہ ایک ایسا معرکہ ہے
جہاں پر لوگوں نے کوشش بھی نہیں کی ہے شرکت کرنے کی. مباہلہ ایک ایسا مارکہ ہے جہاں پہ لوگوں نے کوشش بھی نہیں کی شرکت کرنے کی. آئے تطہیر میں کوشش کیا ہے شرکت کرنے کی، میں آ جاؤں، لیکن مباہلے میں کسی نے ہمت ہی نہیں کی. مسئلہ کیا تھا؟ اگر ہمت کیا رسول سے کہا تو پہلا مار پڑے گی، رسول منع کر دیں گے. اور مسئلہ یہاں پر تلوار چلانا نہیں ہے، کردار سے فتح کرنا ہے. اور قرآن نے پہلے کہہ دیا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو جانتے ہیں کہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ منہ سے اگر لعنت نکل گئی اور یہ میدان سے بھاگ بھی گئے تو لعنت خود اپنے مستحق تک پہنچ جائے گی. بھائی غور فرما رہے آپ؟ یہ خود اپنے مستحق تک پہنچے گی. تو موبائل ایک ایسا مارکا ہے جہاں پر ان لوگوں نے کوئی کوشش نہیں کی ہے. کسی نے کوشش نہیں کی کہ میں بھی آ جاؤں، مجھے بھی شامل کر لیجیے، ابنانا کی جگہ پر، نسانا کی جگہ پر، انفسانا کی جگہ پر. کسی نے کہا بھی نہیں. تاریخ اتنی خاموش ہے. تاریخ بتائیے مباہلہ جو مارکہ ہوا تھا کس چیز کا تھا؟ مباہلے کا جو مارکہ ہوا، میدان مباہلہ جو سر ہوا ہے، کس چیز کا تھا؟ مباہلے میں صرف دو لفظ تھے، صدق اور کذب. صادق اور کاذب، سچ اور جھوٹ، بس اتنا ہی مسئلہ تھا. اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہوگی کس کے اوپر؟ جھوٹوں کے اوپر، کاذب کے اوپر. اس کا مطلب کیا ہے کہ بس دو ہی لفظ ہے، ایک طرف کاذب ہے، ایک طرف صادق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی یاد رکھیے گا، جاننے اور ماننا بتا رہا ہوں میں. ایک طرف صادق اور ایک طرف مد مقابل میں کاذب ہے. تو بھائی مسئلہ یہ ہوا کہ جب میدان مباہلہ میں پہنچے تو اس نے کیا کہا؟ خبردار مباہلہ نہ کرنا. کیوں نہیں کرنا بھائی؟ کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر ہے. کہ پھر کہ جزیہ دے دو، مباہلہ نہ کرو. اپنے آپ کو لعنت سے بچا لیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو لعنت پروردگار سے بچا لیا. کیسے بچایا؟ کہا کہ دیکھو مقابلہ مت کرو. یعنی عیسائیوں نے ایک اصول بتایا کہ وہ شخص لعنت سے بچ ہی نہیں سکتا جو ان کے مقابلے میں آ جائے، چاہے وہ دربار میں مقابلے میں آئے، چاہے میدان میں مقابلے میں آ جائے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. انہوں نے مباہلہ تو کیا نہیں، مباہلہ کیا نہیں. ایک معیار بتا دیا، وہ کاذب تھے، جزیہ دے رہے تھے، دلیل ان کے پاس نہیں تھی. تو یہ بتائیے جو مباہلے کا مارکہ ہوا پیغمبر کے زمانے میں ہوا یا نہیں؟ پیغمبر کے زمانے میں تھا. پیغمبر بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، شہزادی کونین بھی تھی، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے. تو یہ جو پیغمبر کے ساتھ یہ ٹوٹل 5 افراد تھے، کیا یہ مباہلے کے گواہوں کو، پیغمبر کے ناصرین کو مدینے والے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ ماننا سمجھیے گا، جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ پورا مدینہ جانتا تھا ان سے بڑا صادق کوئی نہیں، ان سے بڑا صادقہ کوئی نہیں. ان کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ تھے کاذب. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب سب کے سب پورا مدینہ صادق مانتا تھا، جانتا تھا، پورا مدینہ صادق جانتا تھا کہ سب کے سب صادق ہیں، تو عزیزان گرامی اس وقت ان لوگوں نے مانا کیوں نہیں جس وقت زہرا نے فدق کا مطالبہ کیا؟ فدق کا مطالبہ کیا، امیر المومن کی خلافت کا جب مطالبہ کیا، امیر المومن کے تخت کا جب مطالبہ کیا، اپنے حق کا جب مطالبہ کیا، تو ان لوگوں نے مانا کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے عالم اسلام کی یہ بڑے بڑے افراد اہل بیت کی صداقت کو جانتے تھے، لیکن اہل بیت کی صداقت کو مانتے نہیں تھے. عزیزان گرامی اسی لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کو صرف جاننے کا نام عقیدہ نہیں ہے، اہل بیت کے عقائد کو ماننے کا نام عقیدہ ہے. صرف جاننے سے کہا نہیں، پورا مدینہ جان رہا تھا.
کہ صادق کون ہے، صادقہ کون ہے، سب پورا مدینہ جانتا تھا. لیکن جب گواہی کا مسئلہ آیا ہے، فدق کا مسئلہ آیا ہے، تو ان لوگوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا. یہ گواہوں کا ماننا اور اتنا زیادہ حجت اور بحث کا کرنا، بی بی کا دربار میں کھڑے ہو کر کے سوال و جواب کرنا، یہ شہزادی کونین کا خطبہ فدق دینا، یہ 25 سال امیر المومنین کی خاموشی کی زندگی کا گزارنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کا یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ضرور ہو گئے تھے، لیکن عزیزان گرامی ان کے دلوں میں حقیقی عقیدہ نہیں پہنچا تھا. ان کے دلوں میں صحیح عقیدہ نہیں پہنچا تھا. یہ اہل بیت کو جانتے ضرور تھے لیکن اہل بیت کو ماننے کو تیار نہیں تھے. اب ایک ماننے میں ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، اس بات کو بھی آپ محسوس کریے گا عزیزان گرامی. یہ ضروری نہیں ہر ماننے والا برابر ہو، یہ ضروری نہیں کہ ہر ماننے والا برابر ہو، یہ ضروری نہیں ہے. کا مطلب کبھی کبھی کوئی مجبوری میں مان لیتا ہے. دیکھیے باتوں میں بات ہے، سوال پر سوال ہے. یہ سوال میں قائم اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے چھوٹے بچے چھوٹے بھائیوں کے ذہن میں عقیدہ مستحکم ہو جائے. ہر ماننے والا برابر نہیں ہے. پھر ماننے والے کی کنڈیشن دیکھی جائے گی اور یہ کنڈیشن بھی اس کی حرکت بتائے گی. منافق اس وقت تک پہچان میں آئے گا ہی نہیں جب تک وہ ایسی حرکت نہ کرے جو سمجھ میں آئے کہ یہ معصوم کے مقابلے میں ہے. ہر ماننے والے کا عقیدہ سیم نہیں ہے، برابر نہیں ہے. کچھ مانتے ہیں مجبوری میں، کوئی راستہ نہیں، مان ہی لو نا، اب کریں گے کیا، مان لو. تو یہ جو ماننے والے ہوتے ہیں وقت گزرنے پر وہ اپنے دین پر پلٹ جاتے ہیں، اپنے عقیدے پر پلٹ جاتے ہیں. یہ بہت نازک مسئلہ. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے حقیقی عقیدے کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجبوری میں نہیں مانتے ہیں، دلیلوں سے مانتے ہیں. گلا کٹ جائے گا لیکن چھوڑیں گے نہیں اہل بیت کو، سولی دے دیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں اہل بیت کو، درہم و دینار کی تھیلیاں کھول دو لیکن بکیں گے نہیں ہم. اور فرمانا یہ تاریخ ہے، یہ پوری تاریخ ہے. ڈرا دو، دھمکا دو، کچھ بھی کر دو لیکن ہم اہل بیت کو نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو واقعا تسلیم کرتے ہیں، جن کا واقعا عقیدہ صحیح ہوتا ہے. جو مجبوری میں آتے ہیں، مصلحت کے تحت آتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پہ قبول کر لو، ہم بچ جائیں گے، مال بچ جائے گا، دے تو رہا ہے، تسلیم کرنے میں کیا حرج جاتا ہے. اور فرمانا عزیزان گرامی، تو وہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ واپس اپنے دین پر پلٹ جاتے ہیں. ان کے عقیدے کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے دریا پہ لکیر بنا دینا. پانی پہ لکیر بنانا، جیسے پانی پہ لکیر نہیں بن سکتی، یہ خط نہیں کھینچا جا سکتا ہے، ویسے ان کے عقیدے میں استحکام نہیں پایا جاتا. میں اس کی آپ دلیل دے دوں. جو مجبوری میں قبول کرے گا وہ معصوم کے عمل پر اعتراض ضرور کرے گا. اب اس سے آسان لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا. جو مجبوری میں قبول کرے گا وہ معصوم کے عمل پر اعتراض ضرور کرے گا، اور جو حقیقی طور پہ کرے گا، قبول کرے گا، وہ معصوم کے عمل کو حجت مانے گا، اس لیے کہ یہ حجت خدا کا عمل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. معصوم کی مرضی معبود ہے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. اے آل محمد آپ کچھ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے جو خدا چاہتا ہے. اب آپ اس دو جملے اگر سمجھ گئے تو میں آپ کو دلیل دے دوں. 25 سال امیر المومنین نے خاموشی کی زندگی گزاری. 3 دور دیکھے لوگوں نے، 3 دور دیکھا. جب 3 دور مکمل ہو گیا تو تاریخ یہ بتا رہی کہ لوگ علی کے دروازے پر آئے. عقل کی بنیاد پر نہیں آئے تھے، دلیل کی بنیاد پر نہیں آئے تھے، چونکہ اب یہ بغیر وارث کے تھے. کوئی ان کے پاس رہبر نہیں تھا، کوئی ان کے پاس نمائندہ نہیں تھا. میں پوری تاریخ کی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں. سبحان اللہ. کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جس کے اوپر سقیفائی اجماع ہو پاتا. کوئی ایسی ذات نہیں تھی جس کے لیے کوئی وصیت کی جاتی. یہ تو تاریخ ہے نا.
کوئی ایسا نہیں تھا جو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے بدلے میں تم نے اس کو خلیفہ بنایا، ہم اس کو بنا دیتے ہیں. یہ تاریخ ہے عزیزان گرامی. کوئی ایسی جب شخصیت نہیں میری تو اب لوگ آئے علی کے دروازے پر، یہ علی ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کرتے. مولا نے برجستہ جملہ کا جاؤ کسی اور کو تلاش کر لو. یہ علی کا جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ علی خلافت کا لالچی نہیں ہے. علی تخت خلافت کے لالچی نہیں ہے کہ جسے اور تلاش کر لو. ان لوگوں نے کہا نہیں یا علی ہم آپ کے یاد پر بیعت کریں گے. جا کے نہج البلاغہ کا خطبہ شکشکیہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امیر المومنین نے جو کیفیت بیان کی ہے وہ کیفیت کیا تھی. خود مولا فرما رہے لوگ ہمارے پر ایسے ٹوٹے پڑ رہے تھے کہ مجھے ڈر تھا کہیں حسنین کچل نہ دیے جائیں. حسنین کچل نہ دیے یعنی بس ہاتھ بڑھائیے بیعت ہو جائے، ہاتھ بڑھائیے بیعت ہو جائے. عزیزان گرامی امیر المومنین ناگہانی بیعت نہیں لینا چاہتے تھے، حادثاتی بیعت نہیں لینا چاہتے تھے. یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم اتفاق میں بیعت کر لیے، سمجھ میں نہیں آیا. علی نے موقع دے دیا کہ اچھا یہ مسئلہ ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا چلو مسجد میں پہنچو وہاں پر بیعت لیں گے. یہ جو علی نے اتنا وقت دیا کیوں دیا؟ اب بھی سوچ لو، اب بھی سمجھ لو کس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، کس کو امام تسلیم کرنا ہے، کس کو خلیفہ ماننا ہے، کس کو جانشین رسول ماننا ہے. تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ مطلب جب امیر المومنین نے مسجد میں بیعت لی ہے، لوگوں نے امیر المومنین کے ہاتھ پر جب بیعت کی ہے، سوال ذہن میں رکھیے گا مجبوری میں بیعت، مجبوری میں ماننا اور عقلی طور پہ ماننے میں کتنا فرق ہوتا ہے، دلیل کی بنیاد پہ ماننے میں کتنا فرق ہوتا ہے. تاریخ بتائی جب بیعت لیا ہے اور اب اس کے بعد علی منبر میں بیٹھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ لوگ کہیں گے علی بیٹھیں گے کہاں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول کی جگہ عرش منبر، اور رسول کے احترام کی جگہ کو چھوڑ کر کے پہلے سے آپ پہلے پہ بیٹھے. دوسرے آئے تو انہوں نے پہلے کا بھی احترام کیا کہ یہاں پہ پہلا بیٹھتا تھا. تیسرا آیا تو اسے دوسرے کا بھی احترام کیا کہ یہاں دوسرے بیٹھتے تھے. اب یہ ہو گیا 3 زینہ مکمل. تو علی کہاں بیٹھیں گے؟ علی کہاں بیٹھیں گے؟ کہ آپ کا منبر پہ کوئی جگہ ہے نہیں. اب اس کا مطلب علی ہمارے برابر میں بیٹھیں گے. یہی ہوا نا مطلب، کوئی زینہ تو ہے نہیں. تو جیسے وہ چٹائی پہ بیٹھے ویسے علی چٹائی پہ بیٹھیں گے. اب علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ تو تاریخ بتا رہی امیر المومنین نے ایک مرتبہ اپنے قدم مبارک کو منبر کے ایک زینے پہ رکھا تو وہاں تو علی بیٹھے نہیں. دوسرے زینے پہ رکھا تو وہاں بھی نہیں بیٹھے. تیسرے زینے پر رکھا تو وہاں بھی علی نہیں بیٹھے. اور ایک مرتبہ علی وہاں پر بیٹھے جہاں پر رسول بیٹھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی مسئلہ سیدھا سا ہے، جو جس کا جانشین ہوتا ہے وہیں پر بیٹھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے دوسرے تیسرے کے جانشین تو علی تھے نہیں. پہلے دوسرے تیسرے کے علی جانشین تو تھے نہیں. جانشین کس کے تھے؟ رسول کے تھے. ایک مرتبہ علی کہاں پہ بیٹھے؟ رسول کی جگہ پر بیٹھ گئے. اور جب رسول کی جگہ پر بیٹھے تو وہی لوگ جو بیعت کیے تھے. سوال ذہن میں ہے نا کہ سب کا ماننا برابر نہیں ہوتا. سب کا ماننا برابر نہیں ہوتا. مجبوری میں ماننے والوں کا عقیدہ اور ہوتا ہے، دلیل کی بنیاد پر ماننے والوں کا عقیدہ اور ہوتا ہے. جن لوگوں نے 3 منحوس دور دیکھ لیے تھے، اب ان کے پاس کوئی رہبر نہیں تھا تو مجبوری میں علی کو مان لیا، مجبوری میں بیعت کر لیا. لیکن مجبوری میں بیعت کرنے پر ایک مسئلہ ضرور ہے کہ وہ معصوم کے عمل پر اعتراض کرے گا. ایک مرتبہ چینی گوئیاں کرنے لگے، ارے علی وہاں بیٹھ گئے، علی وہاں بیٹھ گئے، ارے علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے. علی نے کچھ دیر تک بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد جس کو جو بولنا ہے کھل کے بولے، جس کو جو بولنا ہے کان میں نہ بولے، ہم سے بولے. میں یہاں پر بیٹھا ہوں کہ یا علی آپ وہاں پر بیٹھ گئے. بیٹھنے پر ہی پہلا اعتراض
वाले का अकीदा भी बराबर नहीं है। जो मजबूरी में मानेगा वो मासूम के अमल पर एतराज जरूर करेगा, इसलिए कि उसके मिजाज में है मजबूरी। अक्ल नहीं इस्तेमाल किया, दलीलों को इस्तेमाल नहीं किया है, अपने शऊर को इस्तेमाल नहीं किया है, कुरान और अहले बैत से हट करके लिया है। नतीजा ये कि वो मासूम के अमल पर एतराज जरूर करेगा। जिन लोगों ने वाकईन माना था, उनको ऊपर चाहे जितने भी मजालिम हुए हो, कुछ भी हुआ, छोड़ने के लिए अली को तैयार नहीं हुए, किसी भी कीमत पर अली से बरात के लिए आमादा नहीं हुए, किसी भी कीमत पर अली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, अली से बेजारी करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए कि वो जानते हैं हकीकी अकीदा क्या है, सही अकीदा क्या है। जब अली को तस्लीम कर लिया है तो जान रहे या ना रहे, लेकिन दिल में अली जरूर रहे। हमारे खून में मोहब्बत अली जरूर दौड़ती रहे। जिंदगी का क्या है, आज है कभी तो जाना है, लेकिन अगर अली एक मर्तबा छूट गया तो फिर कायनात में अल्लाह ने दूसरा अली बनाया ही नहीं है। दूसरा अली बनाया ही नहीं कि जाकर के तुम उस अली से करीब हो जाओ। अगर दूसरा बनाया होता तो वहां का मसला होता। और फरमान अजीज़ान गिरामी, अब एक मसला और समझ अजीज़ान गिरामी, अकीदे की अहमियत क्या है। मैंने तकरीबन 9-10 मजलिस उसमें पढ़ी अशरे उला में, और आज फिर वही बात पढ़ रहा हूं अकीदे के ऊपर। आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी इस चीज के लिए गौर फिक्र किया ताकि मैं हर चीज को दलीलों पे रखूं। अकीदे की अहमियत क्या है। अगर ये सीधे सीधे कह दिया जाए कि अकीदा अगर सही है तो नाजात है, तो ये बिल्कुल सीधी सी बात, ये तो बच्चा भी बता देगा। इसमें फिर हमने क्या मेहनत की। अकीदे की अहमियत समझिएगा। ये मेरी कोई खिताबत नहीं है, कोई जाकरी नहीं है, जो दलील दे रहा हूं सुनेंगे आप। पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम का इरशाद ये है, खुदावंद आलम का इरशाद है, खुदावंद आलम का फैसला है कि मैं तमाम उन मुसलमानों को, मेरी कोई खिताबत नहीं है, हदीस पढ़ करके आया हूं, वही पढ़ रहा हूं, इस बात को आप महसूस करिएगा। पांचवें इमाम फरमा रहे खुदावंद आलम के इरशाद, ये खुदावंद आलम का फैसला है कि मैं उन तमाम मुसलमानों को जहन्नम में डाल दूंगा, उन तमाम मुसलमानों को जहन्नम में डाल दूंगा। हदीस पढ़ रहा हूं, नतीजा इंशाअल्लाह ताला खुद अर्ज कर लेंगे, निकाल लेंगे। उन तमाम मुसलमानों को मैं जहन्नम में डाल दूंगा जिन्होंने उन रहबरों की पैरवी की है जिन्हें हमने नहीं भेजा। जिन्हें हमने नहीं भेजा। देखिए हदीस मैंने पढ़ी, मैंने कहा नतीजा आप खुद निकाल लीजिएगा। जिन्हें हमने नहीं भेजा, जिन्हें हमने रहबर नहीं बनाया, जिन्हें हमने मुंतखब नहीं किया, तमाम उन मुसलमानों को मैं जहन्नम में डाल दूंगा। क्यों डाल रहा है मेरा बाबू? अब दलील भी देखिए, अल्लाह ने अजब बोली, चाहे वो बाकिरदार और नमाजी ही क्यों ना हो। लो भाई, चाहे वो बाकिरदार और नमाजी ही क्यों ना हो, दीनदार ही क्यों ना हो। अब इससे बड़ी बात क्या होगी भाई। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का फैसला क्या है। अल्लाह क्या इरशाद है, पांचवें इमाम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि खुदावंद आलम ये कह रहे हैं मैं तमाम मुसलमानों को जहन्नम में डाल दूंगा, चाहे वो दीनदार ही क्यों ना हो, नमाजी क्यों ना हो, परहेजगार ही क्यों ना हो। क्यों मेरे बाबू? क्या जिन लोगों ने हमारे मुंतखब किए हुए रहबर को छोड़ के दूसरों की पैरवी की होगी। अकीदे का फायदा बता रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, सही अकीदे का फायदा। उसके बाद पांचवें इमाम कह रहे हैं खुदावंद आलम का फैसला यह है कि मैं उन तमाम लोगों को बख्श दूंगा जिन लोगों ने उन रहबरों की पैरवी की होगी जिन्हें हमने भेजा है, चाहे उनके अमल में खामियां ही क्यों ना हो, चाहे उनके अमल में नक्स ही क्यों ना हो, चाहे उनका अमल मुकम्मल ही क्यों ना हो, मैं उन्हें बख्श दूंगा, तब जन्नत में भेजूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, अब समझ में सही अकीदे का
جو اللہ کرم عطا فرما رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے؟ صرف اور صرف صحیح عقیدے کی بنیاد پر. دیکھیے اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ نہ لے لیجئے گا میرے محترم ناظرین اور سامعین کہ مطلب یہ کہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. نہیں، جتنے مسائل ہوتے ہیں میں کوشش یہ کرتا کنفیوژن دوری کر دوں، کوئی ڈاؤٹ نہ رہنے پائے. شیعوں کی پہچان ہی عمل کے ذریعے سے ہے. آل محمد کے محبوں کی پہچان بد عملی سے نہیں ہے، عمل صالح سے ہے. ایسا نہیں مطلب ہے کہ بس جنت کی لالچ میں عقیدہ صحیح ہوگی آپ عمل کرنا ہی نہیں ہے. کہا کہ مولانا نے کہا تھا کہ کچھ بھی کمی ہوگی تو اللہ بخش دے گا، جنت میں بھیج دے گا. نہیں عزیزان گرامی، آل محمد کے محبوں کی پہچان اچھے عمل کے ذریعے سے، اچھے کردار کے ذریعے سے ہے. اور فرما رہے یہی وجہ تھی. بس آخری یہ بات عرض کرو عقیدے کی اہمیت کے سلسلے سے. عمل اچھا بھی ہو، رہبر اچھا نہیں ہے، ادھر والا رہبر نہیں ہے. اللہ نے بھیجا ہوا رہبر کو اس نے پیروی نہیں کی تو نتیجہ کیا ہے؟ صحیح عمل کے بعد بھی وہ جنت کی نہیں پہنچے گا. اللہ کے منتخب کیے ہوئے رہبروں کو تسلیم کر لیا، عمل میں خامی بھی رہی، نقص رہا، تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ انسان جنت میں چلا جائے گا. یہی ایک مسئلہ تھا جو چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق کے سامنے آیا تھا. ایک شخص آیا تھا مولا امام صادق کے پاس. غور کریے گا، آنے کا رسول فرزند رسول ایک سوال تھا. کہا پوچھیے کیا پوچھنا ہے؟ کہا فرزند رسول ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دشمن عمل بہت کرتے ہیں. آپ کے دشمن عمل بہت کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے محبوں کے عمل میں کوتاہیاں بہت پائی جاتی ہیں، کاہلی بہت پائی جاتی ہے. فاتح نہ بننے دے، کامیاب نہ ہونے دے کہ وہ گمراہی میں کامیاب ہو. غور فرما رہے ہیں عزیزان کرام، یہ ہے صحیح عقیدے کا فائدہ. اور ہر عقیدہ برابر نہیں ہے، جاننا اور ماننے کا فرق ہے، اور ہر ماننے والے کا بھی عقیدہ برابر نہیں ہے. جو مجبوری میں ماننا ہے اس کا عقیدے کی حیثیت کچھ اور ہوگی، جو واقعاً ماننا ہے اس کے عقیدے کی حیثیت کچھ اور ہوگی. عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس سید الشہداء اور شہداء کربلا کے 10ویں سے مناسبت رکھتی ہے. کہنا بہت آسان ہے کہ 10واں ہے، لیکن عزیزو جہاں پر تعزیت ہی نہ دی گئی ہو، جہاں پر تعزیت ہی نہ دی گئی، جہاں پر دست شفقت ہی نہ پھیلا گیا ہو، جہاں پر ان کے غم کے سلسلے سے ان کے قریب آ کر کے ان کی دلجوئی بھی نہ کی گئی ہو، اب ظاہر سی بات ہے ایسوں کا اگر 10ویں کا ذکر ہو تو کتنی بڑی مصیبت ہے. 10واں بہت بڑا مسئلہ ہے، 20واں بہت بڑا مسئلہ ہے، 40واں بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کربلا کے مظلومین تو وہ ہیں کہ جہاں پر تعزیت کے لفظ بھی استعمال نہیں کیے گئے، تعزیت کے لفظ بھی استعمال نہیں کیے گئے. کوئی ایسا عمل بھی نہیں کیا گیا جس سے یہ پتہ چل جائے سیدانیوں کو کہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ تعزیت کا رخ اختیار کی ہوئی. انداز ہی بدل گیا تھا، مزاج ہی بدل گیا تھا. کوئی تعزیت دینے کے لیے نہیں آیا تھا، کوئی چادر چھیننے کے لیے آیا تھا، کوئی تماچے مارنے کے لیے آیا تھا، کوئی گوشوارے چھیننے کے لیے آیا تھا، کوئی خیمے میں آگ لگانے کے لیے آیا تھا، کوئی رسیوں میں قید کرنے کے لیے آیا تھا. مزاج بدل گیا تھا، انداز بدل گیا تھا، کیفیتیں بدل گئی تھی. آل رسول پہ کچھ ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ جن مصیبتوں کو صرف اور صرف سیدانیوں نے برداشت کیا ہے، صرف اور صرف سیدانیوں نے برداشت کیا. ایک کتاب ہے مصائب آل محمد، ایک کتاب ہے مصائب آل محمد. اس کتاب کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے. چوتھے امام فرماتا ہے کہ میرے اوپر کچھ مصیبتیں ایسی پڑیں گی جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر پاتا. صاحبان اولاد سننا، کچھ مصیبتیں ایسی تھیں، وہ کون سے درد تھے، وہ کون سے غم تھے جو آپ فراموش نہیں کر پاتے. تو مولانا نے 7 مصیبتوں کا ذکر کیا. میں ان 7 مصیبت راہ شام میں مولانا نے فرمایا میرے اوپر 7 مصیبتیں ایسی گزری ہیں راہ شام میں کہ جن کو میں کبھی فراموش نہیں کر پاتا. پوچھا مولا وہ کون سی مصیبتیں تھیں؟ تو فرمایا پہلی مصیبت تو یہ تھی، قسم خدا کہ میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ جو میں 7 مصیبتوں کو ذکر کر سکوں.
صرف ان میں سے 2-3 مصیبتوں کو ذکر کرو. اس بات کو بہت سنو گے, بہت رو گے, جب سوچو گے تب آنکھوں سے آنسو آئے گا. کہ اس میں پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ جب ہم راہ شام میں تھے تو بالا خانے سے شامی اپنے گھر سے ہمارے اوپر آگوں کے انگارے پھینکتے تھے. میں نے پڑھ دیا ایک مصیبت ہے. عزادارو, ایک چھوٹا سا پتھر بھی آتا ہے نا, ایک چھوٹا سا پتھر بھی آتا ہے نا حملے کے طور پہ, تو انسان اسی وقت اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جب ہاتھ آزاد. بیویوں کے ہاتھ رسوان ظلم سے پسی گردن بندھے ہوئے تھے. سوچنے والی بات ہے, جو پتھر آتے ہوں گے, جو آگ کے انگارے پھینکے جاتے ہوں گے, تو بیویاں ان انگاروں کو اپنے سے علیحدہ کیسے کرتی ہوں؟ پڑھنا آسان ہے نا, تصور کرو. کسی کے وارث کا مرنا بہت بڑی مصیبت ہے. سر سے کسی وارث کا سایہ اڑ جانا یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ ایک مصیبت. غربت میں وارث کا سایہ اڑ جائے یہ دوسری مصیبت. کوئی یارو مددگار نہ ہو تیسری مصیبت. انسان جلا وطن ہو یہ چوتھی مصیبت. اب کوئی ناظر مددگار بھی نہ ہو ان یتیموں اور بیواؤں کا, یہ پانچویں مصیبت. سننا عزادارو, یہ پانچویں مصیبت. مدینے پہنچنے کا کوئی راستہ نہ ہو, یہ چھٹی مصیبت. سنو گے عزادارو, یہ چھٹی مصیبت. اور خود ظلم کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہو, رسمان ظلم سے قید کر دیے گئے, یہ مصیبتوں پر مصیبت. یہ اتنی مصیبت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. ان مصیبتوں میں ایک مصیبت تھی, چوتھے امام فرما رہے, سننا آپ, چوتھے امام فرماتے ان مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ تھی کہ ابھی ہمارا دل, ابھی ہمارا قلب اپنے شہیدوں کے غموں میں ڈوبا ہی ہوا تھا. ابھی ہمارا دل, ہمارا قلب شہیدوں کے غم میں ڈوبا ہی ہوا تھا کہ اس مصیبت پہ ایک مصیبت یہ کیا ہے ظالموں نے, ہمارے بابا, ہمارے بھائیوں کا سر بیویوں کے ناکوں کے سامنے چلاتے تھے. بیویوں کے ناکوں کے سامنے. حسین کا سر زینب کے ناکے کے سامنے, علی اکبر کا سر ام لیلہ کے ناکے کے سامنے, جناب قاسم کا سر ام فروہ کے سامنے, اصغر کا سر رباب کے سامنے, عزادارو محمد کا سر زینب دلگیر کے سامنے. عزادارو میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا, لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو کہ کسی ماں کے سامنے اس کے بچوں کا سر نوکے نیزے پہ بلند ہو اور وہ ماں صبر کرے تو کیسے کرے. اب چوتھے امام کا جملہ سنو جو دوسری مصیبت نے فرمائی ہے. کہ معلوم ہے راہ شام میں ہوا کیا؟ کہ مولا کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں وہ اشکیا جب دل چاہتا تھا تو اس نیزے سے سروں کو اتارتے تھے, اور سروں کو اتارنے کے بعد کبھی ان سروں سے کھیلتے تھے, کبھی ان سروں کو زمین پہ پٹکتے تھے, اور کبھی پیروں کی ٹھوکریں لگاتے تھے, کبھی پیروں کی ٹھوکریں سے مارتے تھے. عزادارو سوچو, میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا, سوچو جس کا وارث موجود ہو, اس کے چچا کے لاشے کے ساتھ, اس کے بابا کے سر کے ساتھ, اس کے بھائیوں کے سر کو کوئی پیر کی ٹھوکروں سے مارے. ہائے سید سجاد, کیسا صابر امام تھا کہ تمام مصیبتوں پہ صبر کرتا رہا, لیکن بد دعا کے لیے لب نہ کھولا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو شہداء کربلا اور سید الشہداء کی تصفیہ کا مسئلہ ہے نا. عزادارو روایت بتا رہی ہے کہ یہ جو اسیران کربلا ہے نا, یہ جو اسیران کربلا ہیں, جب بھی کبھی شہداء کربلا پہ روتے تھے تو تماچے مارے جاتے تھے, کبھی روتے تھے تو تازیہ میں مارا جاتا تھا, کبھی روتے تھے تو درے لگائے جاتے تھے. عزادارو یہ وہ مظلوم کائنات ہیں جن کے رونے پر بھی پابندی تھی, جن کو عشق بہانے پر بھی پابندی تھی. عزادارو انہیں رونے نہیں دیا جاتا تھا. آج قسم خدا کی جتنا رو گے نا اتنا زہرا دعا دے گی, اتنا زینب دعا
دیں گی اتنا ہی سکینہ دعا دیں گی. بس آزاد اور مجلس تمام ہو رہی ہے. روایت بتا رہی راہ شام ہے کوفہ ہے, راہ کوفہ اور شام ہے. ایک منزل پہ قافلہ روکا گیا. پوچھا یہ قافلہ کیوں رکا ہے؟ کہا شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلائے گا. مجلس تمام کرو عزادارو. کہا شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلائے گا. پانی کا نام سنا, وہ سکینہ جو نہ جانے کئی شب و روز کی پیاسی ہے تڑپ گئی. نہ جانے کئی شب و روز کی پیاسی ہے تڑپ گئی. ایک مرتبہ آئی, پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں بھی شمر سے پانی کا سوال کروں. عزادارو سوچو سوال کون کرنے والی ہے؟ جو عباس کی بھتیجی ہے. سوال کون کرنے والی ہے؟ جو حسین کی بیٹی ہے. سوال کون کرنے والی ہے؟ جو ساقی کوثر کی پوتی ہے. روایت بتا رہی ہے زینب نے سر جھکا لیا. عزادارو بی بی سکینہ نے سمجھا کہ شاید پھوپھی اجازت نہیں دے رہی یا پھوپھی اجازت دے رہی ہیں. روایت بتا رہی ننھے قدموں سے دوڑتی ہوئی گئی اور جانے کے بعد کہا شمر تجھے پتا میں کئی روز کی پیاسی ہوں. اے شمر تجھے معلوم ہے میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے. تجھے معلوم ہے پیاس سے میرا کلیجہ کٹ رہا ہے. اے شمر ایک قطرہ پانی دے دے, تیرا پانی ختم نہ ہوگا. عزادارو شمر ہے جو سکینہ کی طرف متوجہ نہ ہوا. مقاتی لکھتے یہ ہیں کہ سکینہ نے سوچا کہ شاید یہ جب سب کو پانی پلا لے گا تو جو پانی بچے گا اس میں سے وہ ہمیں دے دے گا. عزادارو یہاں تک کہ سارے سپاہیوں نے پانی پی لیا, سارے یزیدیوں نے پانی پی لیا, ناکوں نے پی لیا, اونٹ نے پی لیا, گھوڑوں نے پی لیا. اب سکینہ پھر گئی. عزادارو خدا نہ کرے کسی یتیمہ کی آس ٹوٹے, کسی بچے کی آس ٹوٹے. روایت بتا رہی سکینہ گئی اب تو سب نے پانی پی لیا, اب تو مجھے ایک قطرہ پانی دے دے. روایت بتا رہی شمر ملعون نے مشک کا دہانہ کھولا. حسرت سے سکینہ نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا لیکن عزادارو قیامت آ گئی. شمر ملعون ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھتا ہے, مشک کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد پورا پانی زمین پہ گرا دیتا ہے. سکینہ پانی میں تڑپنے لگی. فرات کا رک کر کے آواز دیا اے چچا ارے آپ کے بعد کوئی سیراب نہیں کرتا. اے چچا ابا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے آپ کی بھتیجی کو تڑپایا جا رہا. شمر پانی زمین پہ گراتا ہے لیکن آپ کی بھتیجی کو ایک قطرہ آپ سے یا الذین ظلموا ایمن قلب ينقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پہلے میں تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے اس مختصر لیکن ہے امامہ کو قبول فرما. ہمارے عشق ذکر والے زہرہ میں جگہ عطا فرما. ہمارے عشق ذکر میں شفاعت و نجات کی ضمانت بنا. میرے معبود ہماری عزا کو قبول فرما. میرے معبود اگر ہماری عزا میں کوئی کوتاہیاں تو میرے معبود ان کوتاہیوں کو درگزر فرما. ہم سب کے عقیدے اور عمل کو مستحکم قرار دے. میرے معبود ہم سب کو زیادہ زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیقات عطا فرما. ہم سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. ہم سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما. دامن قرآن دامن اہل بیت ہم سب کو متمسک رکھ. امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما. سلامتی امام زمانہ کے طفیل میں تمام عزادار امام حسین کو سلامتی عطا فرما. امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. Hussein, 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 حسین کے لاہ ڈارا بندھانے آ جاؤ. حسین کے لاہ ڈارا بندھانے آ جاؤ. حسین کے لاہ ڈارا بندھانے آ جاؤ. حسین کے لاہ ڈارا
जाओ। मदद के वास्ते हमरा तुमने जिसको किया गरीबो पे बाजू कटा के सो भी गया और अब है सामने अकबर की लाश है बाबा हुसैन के लाहे नाराज बंदाने आ जाओ। हुसैन के लाहे नाराज बंदाने आ जाओ। हुसैन की यादाश्त में सदा पैकर शहीद हो गए सब अपने मोन सोयावर और अब है सामने अकबर की लाश है बाबा हुसैन के लाहे नाराज बंदाने आ जाओ। हुसैन के लाहे नाराज बंदाने आ जाओ। खैमों में शह के एक उदासी रह गई। क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई। क्या रहा खैमों में शह के बस उदासी रह गई। क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई। क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बला। सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बला। इधर बेटे की दुल्हन को सजाती रह गई। क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार। छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार। अपनी चादर के मुहाफिज को बुलाती रह गई। क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। ऐ मुसलमानों तुम्हारी गैरतें क्या हो गई। ऐ मुसलमानों तुम्हारी गैरतें क्या हो गई। तमाशाई थे ज़ैनब मुँह छुपाती रह गई। क्या रहा खैमों में शह
شہ کے ایک اداسی رہ گئی. قید خانے میں سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید خانے میں سکینہ کو ملا بابا کا سر. منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر نمنے ہاتھ. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کے نمنے ہاتھ. نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. Side, 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 السلام علیکم یا عبد اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم من شہداء کربلا واسیران کربلا. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا ماہر الرسالہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ولی القربان. السلام علیکم یا رب العالمین. السلام علیکم یا حسن یا علی بن مرتضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب رسول زمان. علمان علمان علمان.